السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، وقال تعالی إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں جو قیمتی گھڑیاں جس کو ہم شب قدر سے یاد کرتے ہیں، اس میں سے تیسرے مرحلے پر اللہ نے پہنچایا۔ یہ جو تیسرا مرحلہ ہے یہ بھی شب قدروں میں سے ایک شب ہے، شب جس کی قدر ہونی چاہیے، جس کی قدر کی جانی چاہیے، جس کی قدر کی جاتی تھی اور کی جاتی رہے گی۔ ان شبوں میں ایک شب آج کی شب بھی ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے اگر غور کیا جائے کہ ہماری جتنی راتیں ہیں ان تمام راتیں واقعتاً قدر کی رات ہے۔ ہر رات آسمان دنیا پر اللہ نازل ہوتے ہیں اور نازل ہو کر یہ کہتے ہیں، من منکم سائل فاعطیہ، من منکم مستغفر فاغفر اللہ، کون ہے تم میں سے سوال کرنے والا جن کے سوال کو میں پورا کروں، کوئی مانگے اور اس کی مانگ میں پورا کروں۔ من منکم مستغفر، کون ہے تم میں استغفار کرنے والا جس کا استغفار کروں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر رات اللہ کے طرف سے اعلان ہوتا ہے اور ہر رات ہم لوگ اس اعلان سے غافل رہتے ہیں، اور آج کی رات خصوصاً اللہ کے طرف سے جب اعلان ہو، علماء فرماتے ہیں اس اعلان کی ہم قدر کریں اور صحیح طریقے سے اس اعلان کو ہم استقبال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک عملی طور پر حکم ہے اور یہ قولی طور پر حکم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، اگر تم میں سے کوئی میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو وہ عشر اواخر میں اعتکاف کرے، میرے ساتھ اعتکاف فرما کر اس شب قدر کی تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر رکھ سکتا ہے، بنا سکتا ہے، تو 10 راتوں میں کوئی نہ کوئی رات ہو سکتی ہے۔ علماء نے اس کی عجیب وضاحت فرمائی، کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صوموا برؤیتہ وافطروا برؤیتہ، روزہ رکھو تو چاند کو دیکھ کر رکھا کرو، افطار کرو تو چاند کو دیکھ کر افطار کیا کرو۔ اب ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے چاند کی تاریخ
یہ ایک تاریخ آگے پیچھے بنائی ہے۔ اگر یہاں پر 21 ہمارے یہاں شب ہیں تو گزشتہ رات حرمین شریفین میں 21ویں شب گزر چکی ہے، پھر دوسری رات ہمارے یہاں وہ 22 ہے لیکن حرمین کی وہ 23 ہے، پھر اس کے بعد کی رات ہمارے یہاں کی 23 ہے لیکن حرمین کی وہ 24 ہے، پھر اس کے بعد کی رات ہمارے یہاں کی وہ 25 ہے لیکن ہمارے یہاں کی وہ 24 ہے، حرمین کی وہ 25 ہے۔ گویا ہر رات کبھی یہاں شب قدر تو کبھی وہاں شب قدر، کبھی وہاں شب قدر، کبھی یہاں شب قدر، تو اللہ تعالیٰ نے آخری 10 کے 10 راتوں کو کہیں نہ کہیں 21 بنایا۔ دونوں تاریخیں آگے پیچھے 21 ہوں گی، دونوں تاریخیں آگے پیچھے 23 ہوں گی، دونوں تاریخیں آگے پیچھے 25 ہوں گی، دونوں تاریخیں آگے پیچھے 27 ہوں گی۔ گویا 10 کی 10 قابل قدر رات ہے۔ اور ان راتوں میں کرنا کیا چاہیے؟ رسمی طور پر کوئی کام نہ کرے۔ شریعت مطہرہ میں ان تمام راتوں کو انفرادی طور پر اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا، اجتماعی طور پر کوئی عمل نہیں۔ اجتماعی طور پر جو بیان کیا جاتا ہے یہ بیان انفرادی عمل کی ترغیب کے لیے کیا جاتا ہے، نماز کا اہتمام کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، ذکر کا اہتمام کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، فکر کے ساتھ اپنے رات گزارنے کے لیے کیا جاتا ہے، تاکہ ہم آج کی رات کو غفلت سے نہ گزاریں۔ اگر ہماری یہ رات غفلت سے گزر گئی تو پھر کیا ہوگا؟ علماء کہتے ہیں کہ پھر غافلوں کو اللہ شب قدر کی قدردانی ہی نصیب نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا اگر جاگ رہے ہو عبادت کرتے ہوئے جاگو، اگر نیند آ رہی ہے خاموشی کے ساتھ سو جاؤ۔ خالص جاگنا مطلوب نہیں ہے، اچھی طرح اس بات کو سمجھیں، جاگنا یہ مطلوب نہیں ہے، توبہ کرنا مطلوب ہے۔ جاگنا مطلوب نہیں ہے، استغفار کرنا مطلوب ہے۔ جاگنا مطلوب نہیں ہے، عبادت کرنا مطلوب ہے۔ جاگنا مطلوب نہیں ہے، ذکر کرنا مطلوب ہے۔ ہم لوگ اس رات کو ہر جگہ پر یہ دیکھتے ہیں، سب صرف جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں، عبادت اور استغفار کا اہتمام نہیں کرتے۔ سڑکوں پہ دیکھیے جاگیں گے، شیواجی نگر چلے جائیے جاگیں گے، آپ چلے جائیے پہلے زمانے میں کمبار پیٹ جاگا کرتے تھے لوگ، لیکن جاگنا مقصود نہیں ہے۔ چائے پی رہے ہیں، کوئی مٹھائی کھا رہے ہیں، کوئی تماشائی بن رہے ہیں، کوئی ادھر ادھر گشت کر رہے ہیں، یہ کوئی مقصود نہیں، جاگنا اصل نہیں، ورنہ کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے رب قائم لیس له من قیامه الا التعب، بہت سارے رات کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو رات میں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملے گا۔ خالی جاگے، طبیعت بگڑی، نیند خراب ہوئی، لوگ تنگ ہوئے، لوگوں کی بددعا کے مستحق بنے، کوئی نیچے گرا، ٹانگ توڑ لیا، ہاتھ توڑ لیا، ہسپتال میں جا کر ایڈمٹ ہو گیا، بس یہ فائدہ تو ہوگا لیکن شب قدر کا ذرا برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تلاش کرنے کو فَالْتَمِسُوهَا کہا، تلاش کرو۔ تلاش کے معنی کیا؟ کوئی رات متعین نہیں ہے۔ جیسے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس کے سلسلے میں اگر غور کیا جائے، فرمایا تمام مفسرین 21ویں رات کے شب قدر ہونے کے قائل ہیں۔ 21ویں رات قرآن پاک نازل ہونے کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، یعنی 21ویں رات کو نازل فرمایا۔ اور بعض ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، لگاتار 3 مرتبہ 23ویں رات کو میں نے شب قدر پایا۔ بعض روایتوں میں ہے، دیگر صحابہ کہتے ہیں
ہم نے 25 کو شب قدر پایا۔ حضرت ابن عباس سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ابن عباس ذرا بتائیے کہ شب قدر کون سی رات ہو سکتی ہیں؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ شب جس کی قدر کرنے کا حکم قرآن دیتا ہے وہ 27ویں کی رات ہو سکتی ہیں۔ تمام سے ہر ایک رائے کی دلیل پوچھی گئی۔ ابن عباس سے بھی پوچھا گیا، ذرا بتاؤ 27 کی دلیل آپ کیا پیش کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کو 7 کی تعداد سے بڑا تعلق ہے۔ اللہ نے طواف کرنے کا حکم دیا، وہ بھی 7 چکر ہیں۔ سعی کرنے کا حکم دیا، وہ بھی 7 چکر ہیں۔ آسمان بنایا، وہ بھی 7 ہیں۔ زمین بنایا، وہ بھی 7 ہیں۔ ایام بنائے، وہ بھی 7 ہیں۔ انسان کو پیدا کیا، 7 مرحلوں پر پار فرما کر پیدا کیا۔ پتہ چلتا ہے کہ 7 سے اللہ کی عجیب انسیت ہے۔ 7 سماوات طباقا، تو ہم لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ 7 تاریخ کو ترجیح ہونی چاہیے، لیکن وہ بھی پکی بات نہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کبھی 21 ہو سکتی ہیں، 23 ہو سکتی ہیں، 25 ہو سکتی ہیں، 27 ہو سکتی ہیں اور 29 بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ میں جب تمل ناڈو میں تھا، تقریباً 2008 کی بات بول رہا ہوں، میں بیان کر رہا تھا اور لوگوں کو یہ سمجھا رہا تھا، بھائی کوئی بھی 27ویں کے نئے کپڑے نہ خریدا کریں۔ 27ویں کے لیے نیا کپڑا خریدنا، نیا کپڑا بنانا، نیا جوڑا بنانا یہ ایک رسم ہے، یہ ایک رواج ہے، یہ ایک بدعت ہے۔ میں نے کہا نہیں، ہم لوگ عید کے دن مکلف ہیں اچھے کپڑے پہننے کے۔ عید کے دن آپ اپنی وسعت کے اعتبار سے اچھے کپڑے پہنو۔ ایک دوسرے جگہ سے آواز نکلی، نہیں 27 کو پہننا ضروری ہے، 27 کو پہننا چاہیے۔ خیر بات چیت ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا دیکھو شب قدر کی کچھ نشانیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ دھیمی دھیمی بارش ہوگی اور اس بارش میں زمین گیلی ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شب قدر پایا تو آپ سجدہ کیے مٹی پر۔ میں نے ساتھیوں کو کہا آج کون سی رات ہے جس رات میں 5 راتوں ہم گزارے؟ ہم نے 21 کو دیکھا بارش نہیں ہوئی، 23 کو دیکھا بارش نہیں ہوئی، 27 کو دیکھا بارش نہیں ہوئی، 29 کو دیکھا بارش نہیں ہوئی، 25 کو دیکھا بارش ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ وہ نشانی کے اعتبار سے 25ویں شب قدر تھی۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، جن لوگوں نے 27 کو لازم کیا تھا اپنا کپڑا شب قدر کو ہم پہنیں گے، وہ پیچھے 25 کو نہیں پہنے۔ پتہ چلا شب قدر کی نیت سے جو کپڑا پہنا گیا وہ دن شب قدر ہی نہیں، تو ان کا کپڑا گویا کہ مقصد سے خالی پہنا گیا، وہ کپڑا ضائع ہوا۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ تم لوگوں کو 27 میں پہننے کا اتنا ہی شوق ہے، سنو 10 جوڑے سلایا کرو، 21 کو بھی پہنو، ہو سکتا ہے 21 کو شب قدر ہو جائے، 22 کو بھی پہنو، 22 کو شب قدر ہو جائے، 23 کو بھی پہنو، 23 کو شب قدر ہو جائے، 25 کو بھی پہنو، 25 کو کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آدھا رمضان میں 15 تاریخ سے لے کر 30 تک کبھی بھی شب قدر ہو سکتی ہیں۔ بعض روایتوں میں پورا رمضان میں کبھی بھی شب قدر ہو سکتی ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 4 اشہر حرم میں 4 مہینے میں کبھی بھی شب قدر ہو سکتی ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے سال بھر میں کبھی بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو آپ جناب شب قدر کو کپڑے پہننے کے شوقین احباب وہ 365 جوڑے سلائیں، ہر رات پہنیں اور ہر رات یوں سمجھیں آج شب قدر ہے، آج شب قدر ہے، آج شب قدر ہے، تو ہر رات پہنیے۔ کوئی پہنے گا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے رسم و رواج ختم کرو، کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں۔ الحمدللہ ایک بڑا مجمع سمجھدار ہو گیا، 27ویں کا جوڑا ختم ہو گیا۔ مرد حضرات کافی سکون کی سانس لے رہے ہیں،
ورنہ دو دو جوڑوں میں ان کی زندگیاں تباہ ہو جایا کرتی تھیں۔ اب دھیرے دھیرے 27ویں کو طلاق دینے لگے، اب نارمل کپڑوں میں پورا مجمع آنے لگا۔ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ جب بھی 27ویں کو کہیں بھی بیان کا موقع ملتا ہے، دیکھتے ہیں نارمل لباس میں موسٹلی ہوتے ہیں، کوئی نیا لباس پہن کر آتا ہے۔ تو دھیرے دھیرے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح ہم لوگوں کو یہ بھی بات سمجھ جانی چاہیے، پانچوں کے پانچوں میں کوئی بھی معتکفین بڑے خوش نصیب ہیں، معتکفین بڑے خوش نصیب۔ 5 عمل بآسانی اعتکاف میں ہیں، تو 5 عمل آپ ہر رات کریں۔ نمبر 1، ہر رات 3 پاروں کا اہتمام۔ نمبر 2، قضاء عمری کا اہتمام۔ نمبر 3، صلاۃ التسبیح کا اہتمام۔ نمبر 4، اذکار مسنونہ کا اہتمام۔ نمبر 5، دعا استغفار کے ساتھ کرنے کا اہتمام۔ یہ 5 کام بآسانی معتکفین بھی کر سکتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے سامعین بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ 5 کام کر لیں۔ ارے بھئی اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ سو جائیں۔ حدیث پاک میں عجیب بات، میں روایت مطالعہ کر رہا تھا، کرتے کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایک جملہ میرے سامنے سے گزرا۔ وہ جملہ پڑھ کر میں حیرت میں پڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس جملے کا کیا مطلب، ذرا آپ حضرات کو بھی وہ جملہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ باب فضل من قام رمضان، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ باب ہے کتاب تراویح میں۔ اب یہاں دیکھیے روایت ہے 2010 نمبر کی، 2010 نمبر۔ یہ ان لوگوں کے لیے عمر فرما رہے ہیں جو شب قدر کی قدر نہیں کرتے، ان کی عادت سڑکوں پہ گھومنے کی ہے، سڑکوں پہ پھرنے کی ہے، عبادت کرنے کی نہیں ہے، ذکر کرنے کی نہیں ہے، توبہ استغفار کی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرمایا والناس یصلون بصلاة قاریہم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، حضرت نے مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں ابی ابن کعب نماز پڑھا رہے ہیں، تمام لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، بڑی خوشی ہوئی۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا جب دیکھا کہ امام صاحب کے پیچھے سب تراویح پڑھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذہ، ارے واہ کیا ہی بڑی اچھی بات ہم نے شروع کی ہے، کتنا اچھا رسم ہم نے شروع کیا ہے، کتنی اچھی ایک نئی چیز ہم نے وجود میں لائی ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے وفات پر جب گزر رہے تھے، مسجدوں میں دیکھا تراویح میں لوگ مشغول ہیں، تو کیا کہا؟ فرمایا اللہم نور قبر عمر کما نور مساجدنا، فرمایا یا اللہ حضرت عمر کے روضے کو، حضرت عمر کے قبر کو ایسا منور فرما جیسے تراویح کے ذریعے سے انہوں نے ہمارے مسجد کو منور کر دیا، دعا دی۔ اب حضرت عمر کی بات ذرا سنو، والتی ینامون عنہا، ذرا توجہ۔ تراویح پڑھنے والے 2 طرح کے، ایک تراویح توجہ سے پڑھنے والے، ایک تراویح میں رکوع میں آ کر شامل ہونے والے، موبائلوں میں انگلی کرنے والے، تراویح میں ڈسٹرب کرنے والے، تراویح کے نام پر چم کھانے والے، نام تراویح کا مسجد کو آتش نہیں، ادھر ادھر گھومتے ہیں سڑکوں پہ، گھر میں بول کر نکلتے ہیں امی تراویح کے لیے، ابو تراویح کے لیے، اجازت لی دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ اس زمانے میں کوئی شریر نوجوان تو ہوگا، کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا، عربی شرارت ہو سکتا ہے، منافقین بھی ہو۔ تو حضرت نے ان لوگوں کو دیکھ کر جو لوگ
وہاں پر کچھ حرکت میں مشغول تھے. کیا کہا؟ والتی ینامون عنہا، جو لوگ سو رہے ہیں. کیا مطلب؟ دیکھو اس کے دو مطلب. ایک ہے سستی کے ساتھ نماز پڑھنا. آدمی نماز پڑھ رہا ہے. صحابہ کرام میں ایک بڑا مجمع مزدوروں کا تھا، کاشتکاروں کا تھا. تو نماز پڑھتے وقت نیند آ جاتی تھی، اونگ آ جاتی تھی. نماز پڑھتے وقت یوں کہ لوگ نماز پڑھتے رہتی. اور کبھی کبھار سجدے میں گئے تو 20 رکعت کے بعد اٹھتی. ایسا بھی لمبا سجدہ ہوتا ہے. اور ان مساجد میں خصوصاً ایسا ہوتا ہے جن مساجدوں میں لائٹ آف کر کے تراویح پڑھتے ہیں. لائٹ آف کر کے پڑھتے ہیں تو سب نیت کر لیتی، اللہم بسمک اموت واحیا. میرے پروردگار بس لائٹاں بند ہو گئے، بیڈ لائٹاں آن ہو گئے، میں ابھی انتقال ہو رہا ہوں، یا اللہ آپ اپنے حکم سے مجھے زندہ کر دیجئے. سب رحمت اللہ علیہ ہو جاتی. پڑھنے والے تراویح پڑھتی، مرنے والے نماز میں مر جاتے. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ جن لوگوں کی طبیعت سونے کی چاہ رہی ہے، سونے کی طبیعت چاہ رہی ہے، تو والتی ینامون عنہا، جو یہ چاہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، پھر اس کے بعد اٹھ کر بشاشت سے تراویح پڑھوں، نماز پڑھوں، ذکر کروں، تلاوت کروں، توبہ کروں، تھوڑی دیر آرام. فرماتے کہ ابتدا کی نیند. اب سب کو عبادت کی ترغیب تو لوگ دے دیتے ہیں، سونے کی ترغیب کوئی بھی نہیں دیتے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ نیند آ رہی ہے تھوڑی دیر سو جاؤ. بول کر سو اپنے دوست سے، بھئی تھوڑی دیر میں سو جاتا ہوں، بعد میں ذرا آپ مجھے جگا لینا. سو جائیے. والتی ینامون عنہا، فرمایا جو لوگ سو رہے ہیں تراویح سے، افضل من التی یقومون، جو کھڑے ہوئے ہیں ان سے وہ بہتر ہیں. یہ کھڑے ہوئے ہیں سے مراد کون؟ بشاشت سے کھڑنے والے نہیں، سستی سے کھڑنے والے، زبردستی سے کھڑنے والے، بیزارگی سے کھڑنے والے اور تھکان کے ساتھ کھڑنے والے، جن کے کھڑن میں، جن کے قیام میں اللہ کے طرف استحضار ہی نہیں. ہاں وہاں کھڑے ہوئے ہیں، بس ایک رسم ہے. فرمایا سو جاؤ، یہ بہتر ہے. وہ آگے بتا رہے ہیں خالی سو جاؤ تو سو جانا نہیں، سونے والوں کا ارادہ کیا ہے؟ یرید آخر اللیل، ان کا ارادہ یہ ہے میں تھوڑی دیر آرام کروں اٹھ کر. بھئی اب 1 گھنٹہ اب چھوڑ دیا میں نے، بیان ختم ہو گیا، آپ تھوڑی دیر آرام کر لیجیے. ساتھیوں سے کہہ دے 1 ڈیڑھ گھنٹہ سو جاتے ہو جی، مجھے 12 بجے یا 1 بجے اٹھا ڈالو. 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک سکون سے عبادت کرنی، کوئی ڈسٹرب نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی اونگنا سونا اور وہ یعنی وہ اپنے آپ کو زبردستی جگانے کے لیے گھومنا، ایسا سب کوئی حرکت کیے بغیر خاموش سو گئے، اٹھے اہتمام کے ساتھ تہجد، دعا، ذکر، فکر، توبہ، استغفار کیا. یہ نیت سے سونے والا زبردستی سے جاگنے والے سے بہتر ہے. خالی سونا نہیں، سونا سو اٹھ کر نماز پڑھنے کی نیت سے. وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ، ہوتا کیا تھا؟ لوگ سب کے سب اول وقت میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، آخری وقت میں پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے. حضرت عمر کا کہنے کا منشا یہ تھا اول وقت میں تراویح ہو گئی، اب تم کیا کرو؟ آرام کرو، اٹھ کر سکون سے تہجد پڑھو. تو یہ بہرحال حضرت عمر کا قول میں اسے نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے حضرت عمر کتنی گہری بات بتائے ہیں. الغرض مجھے تو صرف آج کی رات سے متعلق یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے کہنی تھی. آپ نیت کرو انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک اہتمام کے ساتھ جاگیں گے، اور نیند آ رہی ہے تو سوئیں گے
پھر دوبارہ جاگ کر عبادت کرنے کی نیت سے انشاءاللہ بشاشت کے ساتھ. اسی لیے فرمایا اونگتے اونگتے دعا کرنا بھی منع ہے، اونگتے اونگتے نماز پڑھنا بھی منع ہے، اونگتے اونگتے ذکر کرنا بھی منع ہے، اور اونگتے اونگتے قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی منع ہے. نیند آ رہی سو جاؤ، سو کر اٹھ کر پھر عبادت کرو، سو کر اٹھ کر پھر تلاوت کرو، سو کر اٹھ کر پھر دعا مانگو. انگلے انگلے کو دعا مانگ رہی. ایک صاحب انگلے انگلے کو یا اللہ مجھے جہنم میں داخل فرما دے، مجھے جہنم میں داخل فرما دے. میں بولیا کیا بھی نشے میں ہی، نشے میں مرفوع القلم ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ میں کیا دعا کر رہی سو؟ کیا حضرت جہنم میں داخل، اللہ اللہ جنت میں داخل فرما، جہنم سے بچ. دعا کرتے وقت انگلے انگلے کو کئی کو ایسی زبردستی دعا، کیا زبان سے بات نکل رہی ہے اتنا تو خیال ہونی چاہیے. جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا، نہ سمجھے خدا کرے میری بات کوئی، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. میں کیا کہہ رہا ہوں، دعا میں کیا مانگ رہا ہوں، کس سے مانگ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، کتنا مانگ رہا ہوں، یہ تمام چیزوں کا استحضار ہونی چاہیے. قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہا ہوں. نماز میں اسی لیے کہا گیا آنکھ بند کر کے نماز مت پڑھا کرو. بعض لوگ اللہ آنکھ بند کر لے، کچھ تکبیر اللہ اکبر بول کو ہاتھ بند کر لے گا تو آنکھ میں معراج بھی شروع ہو جاتا ان کا. حضرت والا کا معراج ہو رہا ہے، آرام سے آنکھ بند کر لگی ہوں معراج. حقیقت میں آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے سے فقہا نے منع کیا. آنکھ کھلی رکھو، سجدے کی جگہ قیام کے حالت میں سجدے کی جگہ دیکھا کرو، رکوع کی حالت میں قدمین پر، سجدے کی حالت میں ناک پر، اتحیات میں ہاتھ پر، گود پر. جو بات کہی گئی ہے وہ کیوں؟ نظریں رکھنے کے اینگلز بتایا گیا. یہاں دیکھو، یہاں دیکھو، یہاں دیکھو، یہاں دیکھو. آنکھ بند کر لے کر نماز مت پڑھو. وہ آنکھ جو بند کرتا ہے اس کے اندر وساوس پیدا ہونا شروع ہو جاتی. ہم کیا سمجھتی؟ بڑے اخلاص سے نماز پڑھنے کے لیے آنکھ بند کر لیتی ہوں. حالانکہ اخلاص کے ساتھ نہیں، آپ دوسری دنیا میں چلے جاؤ گے. تم جو دنیا میں جا رہے ہو آپ کو خود خیال نہیں رہے گا. اسی لیے حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، قرات خلف الامام منع ہے، تصور خلف الامام منع نہیں ہے. کیا مطلب؟ حضرت فرمایا کرتے تھے اگر سری نمازوں میں آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو زبان تو آپ کی خاموش ہونی چاہیے. اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام قرات کرے خاموشی سے سنو. قرآن پاک کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا، دونوں حکم دیا گیا. جب قرآن پاک پڑھا جائے غور سے سنو، جب سنائی دے، جب سنائی نہ دے وَانصِتُوا، خاموش کھڑے رہو. تو فرمایا خاموش کھڑے رہیں. سورہ فاتحہ کو سوچو بس، تاکہ تمہارا دماغ میں سورہ فاتحہ رہے. پڑھو مت، سوچو، تاکہ تمہارا سوچ دکان کو نہ جائے، تمہارا سوچ مکان کو نہ جائے، تمہارا سوچ تمہارے بیوی کے لکھائے ہوئے آئٹم کی طرف نہ جائے. ورنہ کیا ہوگا؟ میری بیگم جی گزشتہ تمہیں چائے کی پتی لے لگائے نا، وہ برابر نہیں ہے جی، کر کو تمہیں ذرا ڈھنگ سے. اب انہیں سوچتا میرا دوست ایک جگہ چائے پیا تھا، میں انہیں بولیا تھا کہاں کی چائے پیا بھی، کہاں لیا، یہ سو پلاننگ کہاں چلنے کو ہے؟ نماز میں. نماز ختم ہوتی السلام علیکم السلام، با وہ چائے کی پتی کہاں لی؟ کیوں؟ پوری نماز میں چائے کی پتی چھوٹا تھا. اس لیے حضرت فرماتے تھے ادھر ادھر دماغ دوڑانے کے بجائے سورہ فاتحہ پر دماغ لگا دو، تاکہ تمہارا دماغ زبان قرات نہ کرے، دماغ میں
سورہ فاتحہ چلتی رہے تاکہ کسی اور جگہ پر سورہ فاتحہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر آپ کا دماغ نہ جائے. کتنی بڑی بات. تو اس لیے ہم لوگ آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھیں گے اور تصورات کو اپنے قید میں رکھیں گے تاکہ ہماری نماز کامل نماز ہو. اس کے لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا اہتمام کریں. اس وقت حالات بڑے نازک حالات پر سے ہم گزر رہے ہیں اور میں تو ساتھیوں کو سب سے عرض کر رہا ہوں بھئی دیکھو اللہ کے طرف سے یہ عذابات کا زمانہ چل رہا ہے. اللہ کے طرف سے یہ عذابات کا زمانہ چل رہا ہے اور عذاب سے بچنے کے دو ہی نسخے ہیں. ایک ہے سنتوں کا اہتمام, ایک ہے استغفار کا اہتمام. یہ دو چیزیں ہی قرآن پاک سے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بتایا گیا. اس لیے ہم عذاب سے جب بچنا چاہتے ہیں تو نیت کریں انشاءاللہ سنتوں کا اہتمام کریں گے. سنتوں کا اہتمام. سنت کسے کہتے ہیں بھئی؟ سب سے پہلے اپنے جتنے یہ پینٹ شرٹ ہیں ہمارے پاس, کیا ہیں؟ پینٹ شرٹ. میں تمام ساتھیوں کو یہ چیلنج کیا جمعے کے دن, تم لوگ تو ماشاءاللہ علماء کو کم مانتے ہو, انٹرنیٹ کو زیادہ مانتے ہو. انٹرنیٹ کی دنیا کو آپ چلے جائیں اور اسلامک لباس آپ ماریں. کسی بھی دنیا کے کسی بھی پھٹیچر ملک میں بھی پینٹ شرٹ سنتی لباس نہیں ہے, اسلامی لباس نہیں ہے کسی بھی ملک میں. انگریزی ممالک میں بھی آپ ماریں واٹ از دا اسلامک لباس ان امریکہ, تب بھی آپ کو ایک الگ لباس نظر, وہ لباس کہیں کیا تمہیں نہیں ہے. ان آسٹریلیا وہ لباس کہیں کیا نہیں ہے. ان یورپ وہ لباس نہیں کیا نہیں ہے. ان فرانس وہ لباس تمہیں ہی کیا نہیں ہے. جب ہمارا لباس پینٹ شرٹ اسلامی دور دور سے نہیں ہے, کیا خاص کے ہم لوگ بڑے فرض سمجھ کر پہنتے ہیں نا پینٹ شرٹ. اور پینٹ شرٹ سے بڑھ کر غلیظ لباس کوئی لباس نہیں ہے. سنو اچھی طرح, ذرا تمہیں اپنے ایک فرینڈ کو بولو با میں نماز پڑھتا ہوں نا, ذرا ویڈیو پکڑ کرنا. کیا پکڑ؟ رکوع کو جاتے سٹینڈ کو تمہارے ڈکی کو دیکھو, سجدے میں جاتے وقت تمہارا بیک پورشن کو دیکھو. مذاق نہیں کر رہا, تمہارے لباس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی نمازیں خراب ہو رہی تمہیں پتا ہے. آرام سے ایسی گندے لباس پہن کر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. فتوے کے اعتبار سے فوٹو پکڑ کر مفتیوں کے پاس بھیجو, نماز نہیں ہوئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی. اور حجت, اور اسے خود معلوم, پیچھے ٹھنڈی ہوا لگتی نا, وہاں محسوس ہو جاتا ہو گیپ ذرا اوور کھل گیا ہے, اسے خود اس کا احساس. اس لیے اکثر دیکھو اٹھتے ہی بنین گھسیٹ گھسیٹ کو چھوڑتی. کیوں؟ ذرا اوور کھل گا بول کر ان کو خود اس کا احساس ہوتا ہے. تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے, اب آئندہ سے جو میں ایک تو دیکھو بھائی, ایک ہے یونیفارم, ایک ہے تمہارا یونیفارم, ایک ہے تمہارا ڈیوٹی کا کپڑا. تمہیں ڈیوٹی کا کپڑا جو پہننا پہنو, لیکن جب گھر کو آ گئے ڈیوٹی تو ختم ہو گئی. اب تو آپ اپنے گھر میں ہیں. مسلمان کا بیٹا, مسلمان کی اولاد مسلمان کے گھر سے جب نکلے مسلمان بن کر نکلے. جب ہم مسلمان ہیں, مسلمان لباس کیوں نہیں پہنتے؟ پہننے میں تکلیف کیا ہے, پہننے میں پریشانی کیا؟ اور سب سے زیادہ حسین لباس, سب سے زیادہ خوبصورت لباس, سب سے زیادہ استر لباس, سب سے زیادہ احسن لباس اگر کوئی لباس ہے تو اسلامک لباس. لیکن ہم اسی لباس سے کتراتے ہیں. وہ لباس ہم نے مخصوص کر دیا,
کسی اور کے لیے نہیں، ہم نیت کریں۔ سب سے پہلے میں تو ساتھیوں سے یہ کہہ رہا ہوں، ٹوپیوں کا اہتمام کرو، جبہ اور پیجامہ جو ہمارا اسلامی لباس ہے اس کا اہتمام کرو، تاکہ ہمارا ایک روب اللہ تعالی تمام دنیا کے اقوام میں پیدا کرے، اور سنتوں سے اللہ روب پیدا کرے گا۔ تمہارے لباس سب یہ سب کے سب فقیراں کا لباس ہو، وہ لباس کوئی اچھا لباس نہیں، میں تو بھکاریوں کا لباس کہوں گا ان لباسوں کو جو لباس کے ہم لوگ عادی بن چکے ہیں۔ ارے وہ انگریزوں کا لباس ہے، غیروں کا لباس ہے، ہمارا لباس نہیں ہے۔ ہم اپنا تشخص نہ کھوئیں اور ہم نصیحت کریں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایک جناب جج صاحب ایک جلسے میں ہمارا ایک ساتھ بیٹھنا ہوا، بات کرنا ہوا، تو اتنی پیاری اردو بول رہے تھے، اردو سن کر بڑا اچھا لگا۔ میں کہنے لگا عام طور پر ذرا پڑھے لکھے رہے تو، حالانکہ ان کے خاندان میں سب ہائیسٹ پوسٹ پر ہیں، کون بھی چھوٹے پوسٹ پر نہیں، ادنا درجے کا پوسٹ کلکٹر، ادنا درجے کا پوسٹ جو ان کے خاندان میں ہے وہ کلکٹر، ورنہ ججز اور وہ سینئر جو کچھ بھی جو بڑے بڑے عہدے پر رہتے ہیں، فائز IAS IPS، یہ تو معمولی ان کے خاندان میں ہیں لوگ۔ میں ان کو پوچھا جناب آپ کی اردو اتنی اچھی ہے، مجھے ایسا لگ رہا تھا لاہوری اردو سن رہا ہوں، کراچی اردو سن رہا ہوں، اور اتنی پیاری اردو آپ بول رہے ہیں۔ تو انہوں نے بیان ہی میں اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے ایک بات کہی کہ میرے والد کی اس بات کی تنبیہ تھی باقاعدہ کہ دیکھو جو کچھ تم ہو وہ دروازے کے دہلیز کے باہر، اندر آتے وقت کلکٹر بن کر، انسپیکٹر بن کر، جج بن کر، CO بن کر، ویسا سب بن کو اندر نہیں آنا، تو میرا بیٹا بن کر اندر آنا، یہ تیری ماں ہے، میں تیرا باپ ہوں، میں ہماری اولاد بن کر تمہیں اندر آنا ہے۔ اندر آتے وقت تم کوئی بھی ایسے ویسے لباس میں نہیں آؤ گے۔ تو چنانچہ وہ کہنے لگے ہم پوری زندگی ڈیوٹی کا یونیفارم صرف ہم اس دہلیز کے اندر پہنا کرتے تھے، دہلیز سے باہر نکلتے وقت باقاعدہ جبہ پیجامہ شیروانی کے ساتھ باہر آتے تھے، اور وہ بھی شیروانی کے ساتھ نہیں تھے۔ سیکنڈ کنڈیشن، کہنے لگے ہمارے پاس جب آ جاؤ گھر کے اندر تو کوئی بھی انگریزی لفظ بھی استعمال نہیں کرے گا، ایک لفظ بھی انگریزی نہیں بولے گا، ایک لفظ بھی انگریزی نہیں بولے گا، سپون بھی نہیں، چمچ، پلیٹ بھی نہیں، پلیٹ بھی نہیں، بے برتن رکھ دیے، برتن بولو، جو بولنا ہے وہ، پلیٹ بھی نہیں۔ تو کہنے لگے ہمارے والد ٹائم بولنے پر بھی پابندی لگائے تھے، ہم وقت ہی بولتے تھے، ٹائم نہیں۔ تو ہم اپنے اولاد کو اگر ایسی تربیت کریں گے، بھائی تو اردو تمہاری مادری زبان ہے تو گھر کے اندر آپ اردو کیوں نہیں بولتے؟ باہر کتنا انگریزی جھاڑنا جھاڑ لو، گھر کے اندر آنے کے بعد اردو بولیں گے۔ یہاں آنے کے بعد ممی ڈیڈی کر لگ رہے گا تو ویئر از یور باڈی بول کو نہ بولتا، کیوں کیا ضرورت ہے ممی ڈیڈی کی؟ بھائی ابو بولو، امی بولو، آپ جو اپنی زبان ہے وہ زبان بولیے، اور آپ جو انگریزی بولنا ہے جا کر اپنے طبقے میں، اپنے کام میں، اپنے ڈیوٹی میں، جیسے آج تک چائنا اور رشیا کو اٹھا لیجئے، انہوں نے کسی انگریز کو گھاس ڈالنے کی جگہ نہیں دی۔ چائنا پوری دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک اور سستے چیزوں پیدا کرنے میں ایک نمونہ اور ایک مثال قائم کر رکھا ہے، لیکن ان کی پوری پڑھائی ان کی اپنی زبان میں ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا اردو میں ڈاکٹر بنتے تھے، آج بھی بننے کے لیے گنجائشیں ہیں، اردو میں انجینئر، اردو میں پروفیسر، اردو میں ہائیسٹ آفیسر۔ تمل ناڈو میں آج بھی تمل میں ڈاکٹر بننے کا مکمل ان کے یہاں ایک کانسٹیٹیوشن موجود ہے، بنا سکتے، تمل میں بناؤ، ملیالم میں بناؤ، انگریزی میں بننا کوئی ضروری نہیں،
یہ بتایا عثمانیہ یونیورسٹی میں اردو میں ڈاکٹر بنایا جاتا تھا. میں عرض کرنا، اور ہم لوگ آج ہمارے بچوں کو ویسا کرتو، کیا جی تم نہ ذرہ بھی احساس نہیں ہے کرتو، کیا حضرت ویسا کرتو؟ بولو بھئی فیلنگس بات، فیلنگس. باوا بیٹے کو ترجمہ کر رہا سو، میں جی تم نہ ذرہ بھی شرم نہیں، احساس نہیں. میں یہاں دیوانہ بچے سگا پکڑ بیٹھا ہوں، نصیحت کر لے 15 منٹ کے. انہیں کیا بولے سو مجھے کیا کی بولے نا، سر کیا بولے؟ میں بولیا میں سر نہیں ہوں، حضرت ہوں. پہلے سے سمجھاؤ حضرت کسے بولتی ہیں، سر کسے بولتی ہیں، یہ پہلے سمجھاؤ. اسے یہ بھی نہیں معلوم حضرت کسے بولنا، سر کسے بولنا. مجھے بول رہا یس سر، کوئی بات بولا تو یس سر کر رہا ہے. میں بولا ذرا بھی تمہیں احساس نہیں ہے؟ پوچھا تو انہیں پوچھا کیا ڈیڈ احساس، واٹ از دی میننگ احساس ڈیڈ؟ فیلنگس فیلنگس. ہم لوگ وہ آسٹریلیا گئے، عربی میں بات کرنے کے لیے مجھے لے کر گئے. میں جا کر عربی میں بات کر رہا ہوں، حدیثیں پڑھ رہا ہوں، آیتیں پڑھ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. اس خوشی کے ساتھ مجھے عربوں میں بات کرنے کا موقع ملا. انہوں 5-6 منٹ کے بعد مولانا میں ترجمہ کر لوں، یہ تو عرب ہیں، انہیں عرب ہیں کوئی شک نہیں، لیکن ان میں سے کسی بھی عربی نہیں آتی، ذری آتی. 10% عربی معلوم. باپ بیٹھ کر، دادا بیٹھ کر ترجمہ کیا انگریزی میں. اس طرح کہیں ہمارا حال نہ ہو جائے. اگر ہماری زبان پر ہمارے قابو نہیں رہے گا، ہمارے طور و طریقے پر ہم لوگ نہیں رہیں گے، پھر ہماری نشانی ختم ہو جائے گی، ہم ختم ہو جائیں گے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس آیت کو توجہ سے سنیں، جو آیت سورہ انفال کی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر صاف ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب اس وقت تک نہیں دے گا جب تک کہ آپ، یعنی آپ کی سنت رہے گی. اور دوسری بات وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کبھی ان کو عذاب نہیں نازل کرے گا. تو یہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں. عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اس وقت کے فرعون و حامان، شداد و نمرود سے بچنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی بات ہم سنتوں کا اہتمام کریں. اور جو ہمارا حق ہے ووٹنگ کا، وہ ووٹنگ کا حق کا مکمل استعمال کریں. کوئی بھی ساتھی اس سے غافل نہ ہو اور صحیح ہمارا انتخاب ہو. اور اس کے ساتھ روزانہ 1000 مرتبہ استغفار کریں، اپنے تمام گناہوں کو یاد کریں. آج کی رات، وہ آج بھی ہو یا کل بھی ہو، کوئی بھی رات ہو، دن اور رات میں نیت کرو انشاءاللہ. اللہ کے سامنے بیٹھ کر میں ساتھیوں سے ایک احساس لانے کے لیے کہتا ہوں، اگر ہم سے یوں کہہ دیا جائے ذرا بیٹھو جی، بیٹھ کر بولو تمہیں آ کر واقعتاً اچھے آدمی کیا، تمہیں واقعتاً اچھے آدمی کیا، یہاں بیٹھو، مصلی پر بیٹھیے، محراب میں آ کر بیٹھیے، اور بیٹھ کر ذرا آپ بتائیے کیا آپ اچھے آدمی ہیں؟ آپ کی زبان اچھی ہے، آپ کا خیال اچھا ہے، آپ کا سوچ اچھا ہے، آپ کی فکریں اچھی ہیں، آپ کے تصورات اچھے ہیں، آپ اچھے ہیں؟ ذرا بیٹھ کر بولیے. تو اللہ کے سامنے جب بندہ بولنے کو زبان کھولے گا تو اسے خود احساس ہوگا میں کتنا اچھا ہوں، کتنا برا ہوں. دوسرے ہماری طرف انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں. ہمیں کتنے اچھے ہیں، ہمیں کتنے برے، وہ ہمیں خود جانتے ہیں. میں کتنا چھتری، میں کتنا بہتری، وہ میں خود جانتا ہوں. مجھ سے بڑھ کر مجھے کوئی نہیں پہچانتا. کوئی پہچانتا ہے بھائی مجھ سے بڑھ کر مجھے کون جانتا؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. سوائے اللہ کے مجھے کوئی نہیں جانتا. میں جانتا ہوں من آنم کے من دانم، من آنم کے من دانم. میں کون ہوں میں اچھی طرح میں جانتا ہوں. تو اس لیے ہم کون ہیں، ہم کیسے ہیں، وہ اچھی طرح ہم جانتے ہیں.
دوسرے انگلی اٹھا کر تمہیں ایسے تمہیں ویسے بولنے کی ضرورت نہیں. ہم خود بیٹھ کر میرے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں، میرے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، سب اللہ کے سامنے رکھو اور رکھ کر توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، اور یہ ایک ایک چیز سے توبہ کریں. یا اللہ میری موت اگر کل آئے ایسی موت عطا فرما کہ میں بڑے سکون کے ساتھ دنیا سے جاؤں، مجھ پر کسی بھی طرح کا بوجھ نہ رہے. سب نیت کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق. ہاں بھائی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ایک موقع دیا. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جائیں، اور اللہ کے راستے میں جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا احساس پر استقامت نصیب کرے گا. تو اللہ کا راستہ یہ واحد ایسا راستہ ہے جس میں تینوں کا سنگم ہے. تعلیم و تعلم بھی ہے، دعوت و تبلیغ بھی ہے، تزکیہ و احسان بھی ہے. اس کو تینوں کا اللہ نے سنگم بنایا دعوت کو. تو ہم لوگ اللہ کے راستے میں، جیسے طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اور بڑے بھی ساتھی ہیں، سب کو چھٹیوں کا موقع آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایک موقع دیے ہیں، اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بنا. سب کریں گے بھائی؟ کون کون کریں گے ذرا بتاؤ؟ کون کون انشاءاللہ ترتیب بنائیں گے بھائی انشاءاللہ؟ دے دو، دلا دو، دینے والے کا گھر بتا دو. ہمیشہ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، خود جانا یعنی تو آؤ حضرت یہ میرا بھائی ہے، اسے بلا لے جاؤ، انہیں کیا کیا خدمت کرتا ہے کہ یہ سب خدمت میں کرنے کو تیار ہوں، میں اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں. تو اس طرح سے بھی ہم لوگ جیتے جی انشاءاللہ ہمارے گھر کو دیندار بنائیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ دین پر استقامت ہمارے نسلوں کو عطا کرے گا اور خاتمہ بالخیر کا فیصلہ کرے گا. سب کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ ماشاءاللہ. کس کے گھر میں ہمیں لوگ ہاتھ اٹھائے بولو؟ وہ ہاتھ کون دیا سو؟ اللہ. تو نیت کرو انشاءاللہ. ہم لوگ جب یمن میں تھے تشکیل میں نامش نہیں لکھے، اتنا کہہ دیا گیا بھئی جتنے تشکیل میں لبیک کہے سب تشکیلی کمرے میں چلے جاؤ. 130 جماعتاں تیار ہو کو آئے تھے، نکلے 370 جماعتیں. ایک عجیب بات بولے، عرب اور مسلمان جھوٹ بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم لوگ بھی جو کچھ عزم مصمم ہم کر رہے ہیں، نیت کرو اللہ آسان کرے گا. چپ کے جب ہاتھاں اٹھانا، خالی ہاتھاں، خالی باتاں، جیبا میں ہاتھاں، یہ سسٹم نہ رہے. سسٹم یہ رہے ہاتھ نہیں، یہ ہاتھ نہیں بلکہ میری بات ہے. یہ ہاتھ نہیں بلکہ میری بات، میری ذات کو میں پیش کر رہا ہوں. ظاہر میں ہاتھ ہے، حقیقت میں یہ میری ذات ہے. تو ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو پیش کریں. اللہ بڑا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. شرعی عذر ہیں، عذر اللہ کے یہاں جب قبول ہے ہمارے یہاں بھی قبول ہے. ہم لوگ کوئی جلاد نہیں ہیں پیچھے آپ کو پھندا لگا کر گھسیٹ لگ جاؤ کو لاری میں چڑھاؤ ڈال لگ جانے کے واسطے. بسا میں کارا میں ایسا سب نہیں. تشکیل کریں گے، تفقد کریں گے، ترتیب بنائیں گے اور منظم طریقے سے انشاءاللہ جماعت میں نکلیں گے. سب کریں گے بھائی انشاءاللہ.